اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض للہ اللہ کے لیے ما جو کچھ فی السماوات فی منع میں السماوات آسمانوں میں و اور ما جو فی الارض زمین میں ہے اللہ کا ہے، جو کچھ زمین میں ہے آسمان میں سب اللہ کا ہے۔ و اور ان اگر تبدو تم ظاہر کرو ما جو فی انفسکم فی منع میں انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو، او یا تخفوہ اسے چھپاؤ، یحاسبکم حساب لے گا تم سے بھی اس کا اللہ فیغفر تو بخش دے گا لمن یشاء جسے چاہے، ویعذب اور عذاب دے گا من یشاء جسے چاہے، واللہ اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جب نازل ہوئی کہ جو تم دلوں میں رکھتے ہو ظاہر کر تو اللہ حساب لے گا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کیا رسول اللہ دل میں تو بڑے خیالات آتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اگلا حصہ نازل ہوا کہ اللہ جسے چاہے معاف فرما دے اور جسے چاہے بخش دے۔ اب دلوں کے وسوسوں پر اب کوئی محاسبہ نہیں ہوگا جب تک یقین سے کوئی کام کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی نیت کر لیتا ہے کسی نیکی کا تو اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور اگر جو نیکی کر بیٹھتا ہے اسے 10 نیکیاں، اور جو ارادہ کر لیتا کسی برائی کا تو اسے گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک وہ کر نہ لے۔ آمن ایمان لایا، الرسول رسول بیما بامنسات ما ان جو انزل نازل کیا گیا الیہ اس کی طرف، من رب اس کے رب کی طرف سے، رسول اس پر ایمان لائے جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل ہوا، والمؤمنون ایمان والے بھی اس پر ایمان لے آئے۔ کل سبھی آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پر، و ملائکتی اس کے فرشتوں پر، و کتبی اور اس کی کتابوں پر، رسل اس کے رسولوں پر۔ ہم نے پڑھا ہے معطوف علیہ، آمنا ایمان لیا باللہ اللہ پر، بارف جارن اسم جرات مجرور تو معطوف علیہ و حرف عطف، و ملائکتی معطوف و کتبی و رسلی، یعنی ایمان لیا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، وہی آمن والا سارا جو ہے نا اس پر آئے گا ان کلمات پر۔ لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے بین احد کسی ایک کے درمیان، من رسول ہی رسولوں میں سے، یعنی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ لکھا ہے قف منا رک جاؤ یہاں، وقالوا اور کہا سمعنا ہم نے سنا، واطعنا ہم نے اطاعت کی، غفرانک تیری بخشش معافی مانگتے ہیں، ربنا اے ہمارا رب، والیک المصیر اور الیک تیری طرف المصیر پھرنا ہے لوٹنا ہے۔ یہ جو آخری 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، یہ نبی علیہ السلام کو تحفے میں ملی تھی، آمن رسول سے یہ تحفے میں ملی تھی معراج کی رات۔ تو یہ پورا ہی رکوع یاد کرنا بڑا اہم ہے، 3 ہی آیتیں اس میں رکوع میں۔ لا یکلف اللہ نفسا تکلیف، لا یکلف تکلیف نہیں دیتا، بوجھ نہیں ڈالتا، اللہ نفسا کسی جان پر، لا یکلف فعل، اللہ اسم جلالت اس کا فاعل، نفسا کسی جان کو اللہ کریم تکلیف نہیں دیتا، الا مگر وسعہ اس کی وسعت، ماتو او پڑھے ہم نے مستثنا علیہ انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے نحو میر میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی وسعت کے ہی مطابق تکلیف دیتا ہے جتنی انسان اٹھا سکتا ہے۔ غریب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کے شہر میں گاؤں میں اس کو دوائی مل جاتی ہے، امیر بیمار ہوتا ہے تو اس کو لندن میں جانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کو جو بیماری لگی ہے کہتے ہیں کہ میری بیماری ایسی ہے کہ میری اس بیماری کا علاج لندن میں ہوگا، تو یعنی اس کے پاس اتنے وسائل ہیں جو لندن جا سکتا ہے۔ تو غریب کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی آزماتا ہے اپنے شہر تک ہی اس کا یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ لہا ما کسبت اس جان کے لیے جو کسبت اس نے کمایا، نفس جان جو ہے نا جو اس نے کمایا اسی کا ہے، اسی کے لیے یعنی اس کے درجات بلند ہوں گے، وعلیہا اسی پر ہوگا، ما کسبت جو اس نے کمایا، اچھا لہا اور برا وعلیہا، یعنی جو نیکی کی ہے اس کے درجات بلند ہوں گے، جو خطائیں ہوئی ہیں اس سے اس کا حساب لیا جائے گا، وہ اس پر بوجھ ہوگا۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذ گرفت نہ فرما نہ ہماری، اگر نسینا ہم بھول جائیں، او اخطانا ہم خطا کریں، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ رکھ علینا ہمارے اوپر اسرن بھاری بوجھ، کا ما جیسے حملتہ تو نے رکھا اس بوجھ کو علی الذین ان لوگوں پر، من قبل ہم سے پہلے جن لوگوں پر تو نے بوجھ ڈالا ہے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا۔
ربنا، یہ خود اللہ کریم ہمیں سکھا رہا ہے کہ اس طرح دعائیں مانگو، یہ نماز میں بھی ہمیں دعا مانگنی ہے۔ ربنا اے ہمارا رب، ولا تحملنا، نہ بوجھ ڈال ہمارے اوپر، ما لا طاقت، وہ جو لا طاقت نہیں طاقت، لنا ہمارے لیے بھی اس کی، واعف ہمارے معاف فرما دے، درگزر فرما، عنا ہم سے، واغفر لنا مغفرت فرما، ورحمنا اور ہمارے لیے رحم فرما، لنا ہمارے لیے، اور ارحمنا رحم فرما ہم پر۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے یہ دعا مانگی اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، اس نے دنیا آخرت کی بھلائیاں مانگ لی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی 4 دعائیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، ہر نماز میں اس کو پڑھا کریں۔ تو یہ اللہ ہم سے درگزر فرما، ہماری بخش فرما، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مالک مددگار ہے، فانصرنا، بس ہماری مدد فرما، القوم، اس قوم پر، الکافرین، جو کافر ہیں۔ یہ دعا پڑھنی ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، پوری کوشش کریں کہ اس پورے رکوع کو یاد کریں اور نمازوں میں اس کو پڑھتے رہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نحو میر، تنوین، وہ حروف ہم پڑھ رہے تھے جو غیر عاملہ ہیں، جو عبارت پر عمل کوئی نہیں کرتے لیکن ان کا معنی ہے، ان کی وضاحت ہے۔ تنوین، اس کی 5 قسمیں، تنوین تمکن، یعنی وہ تنوین جسے اسم معرفہ ہوتا ہے، زید جیسے معرفہ ہے۔ تنوین تنکیر، تنکیر یہ نکرہ، وہ تنوین جو نکرہ پر ہوتی ہے، جیسے صحین کوئی بھی ہے، یعنی اسکت سکوت اما فی وقت اما، جبکہ صح بغیر تنوین کے اس کا معنی ہوتا ہے صح، اور صحین اور ہے صح، اس کا معنی اسکت السکوت الآن، یعنی کہ کسی وقت تو چپ رہا کرو، یا سکوت الآن یعنی اس وقت تو چپ رہا کرو، اس کو چپ رہا کرو، سکوت خاموش رہو، ما فی وقت ما، کسی وقت تو، ٹھیک ہے، اسکت السکوت، سکوت اختیار کرو، الآن اب، تو یہ تنویر تنکیر ہے، صحین، یہ صحین ہے نا، یعنی یہ مخفف ہے کس کا، اسکت سکوت ما فی وقت ما، اس کا۔ تنوین عوض، یومئذ، جیسے یومئذ، یومئذ کان کذا، یومئذ کان کذا تھا، وہ دن جب ہوگا، تو اس کا کیا ہوگا، یومئذ، اس دن۔ تنوین مقابلہ، جیسے مسلمات، مومن کے مقابلے میں مسلم۔ تنوین ترنم، وہ تنوین جو اشعار کے آخر میں آتی ہے، مطلب اسم میں، فعل میں، حرف میں بھی آ جائے گی، اقل اللوم عادل ول اتابن، یہ جو نون آگے نا، تنوین ترنم ہے، ترنم بنانے کے لیے، شعر بنانے کے لیے۔ وقول ان اصبت لقد اصابن، اصاب ہے نا، بن، تو یہ تنوین ترنم ہے، یعنی اشعار پڑھتے ہوئے نا، تو ادھر بھی تنوین لگا دیتے ہیں، ادھر بھی تنوین لگاتے ہیں، خیال رہے تنوین ترنم اس میں اسم فعل حرف تینوں پر داخل ہوتی ہے، جبکہ پہلی 4 تنوینیں صرف اسم پر داخل ہوتی ہیں۔ نون تاکید، یہ بھی اپنا صرف میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، نون تاکید۔ نون ثقیلہ و خفیفہ ہوتا ہے نون تاکید، یعنی تاکید کے لیے، جو فعل مضارع کے آخر میں تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے ادری بن، ادری بن، ضرور مار، ضرور مار، ادری بن نون ثقیلہ، ادری بن نون خفیفہ ہے، ضرور کا منع ہوتا ہے، تاکید کے لیے منع ہوتا ہے۔ یہ انشاءاللہ آج بھی ہم اس کو پڑھیں گے صرف میں۔ حروف زائدہ، یعنی یہ حروف کیا ہے زائدہ، کتنے ہیں، یہ 8 حروف ہیں، ان، ما، ان، لا، من، کاف، با، لام، ان میں سے آخری 4 تو حروف جر ہے نا، یعنی من، کاف، با، لام، تو یہ حروف زائدہ ہیں۔ یہ زائدہ سے مراد یہ کہ ان کی معنی یہاں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن خوبصورتی کے لیے آتے ہیں، اس کی کوئی وضاحت ہوتی ہے، اس کے لیے آتے ہیں۔ حروف شرط، یہ 2 حروف ہیں، اما اور لو، اما اور لو۔ اما تفسیر کے لیے آتا ہے، اور اس کے جواب میں فا کا لانا واجب ہوتا ہے، اما آ جائے گا، اس کے بعد فا آ جائے گی، جیسے قرآن پاک میں ہے، فمنہم، ان میں سے، فا پس من، ان میں سے، شقیون، کچھ بدبخت ہیں، وسعید، اور سعادت مند بھی ہیں، فاما الذین آمنوا، فاما الذین شقوا، پس وہ جو بدبخت ہیں، ففی النار، آ گیا نا، اما شرط، اس کے جواب میں فا آئے گا، بس وہ جو بدبخت ہیں، ففی النار، وہ جہنم میں، ففی النار، واما الذین، پس وہ جو سعدوا، خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں، ففی الجنہ، جنت میں ہوں گے۔
تو اما کے بعد فا آئے گا، اما شرط کے لیے ہے، اور حرف لو ٹھیک ہے 2 جملوں پر آتا ہے، منتفی چیزوں پر داخل ہوتا ہے، اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انتفاع اول کے سبب ثانی بھی منتفی ہو گیا، یعنی پہلا نہیں ہے تو دوسرا بھی نہیں ہے۔ جیسے لو کان فیہما آلیۃ، اگر اس میں ہوتے دو آلیۃ خدا، یعنی زمین و آسمان میں خدا ہوتے، الا اللہ اللہ کے سوا، لا فسدتا تو یہ فساد برپا ہو جاتا، زمین میں کیا ہوتا فساد ہوتا، خدا ہوتے کوئی کہتا سورج جو ہے وہ بارش برسا، کوئی کہتا سورج روشنی دے، یعنی اگر ہوتے خدا زمین میں تو فساد ہوتا، تو پہلی کی نفی تو دوسری کی نفی بھی آ گئی، آگے دیکھیں نا منتفی چیزوں پر داخل ہوتا ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انتفاع اول کے سبب ثانی بھی منتفی ہے، انتفاع اول یعنی خدا زیادہ نہیں ہے تو فساد نہیں ہے، ٹھیک ہے، انتفاع اول کہ اگر ہوتے خدا مطلب خدا نہیں ہے، اگر ہوتے خدا تو فساد ہوتا، تو خدا نہیں تو اس لیے کیا ہے فساد نہیں ہے، پہلی کی نفی ہے تو دوسرے کی نفی ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ حرف لولا یہ بھی 2 چیزوں پر داخل ہوتا ہے، جن میں سے پہلی موجود ہوتی ہے تو دوسری منتفی ہو جاتی ہے، یعنی پہلی ہوگی تو دوسری نہیں ہوگی، جیسا کہ وجود اول کے سبب ثانی منتفی یعنی نہیں ہوگی، جیسے لولا علی اگر نہ ہوتا علی لہلاک عمر تو عمر ہلاک ہو جاتا، نہ ہوتا علی یعنی علی ہے تو عمر ہلاک نہیں ہو رہا، پہلے میں منتفی تھا دوسرا بھی منتفی ہوگا، اب اس میں پہلا ہے تو دوسرا منتفی نہیں ہوگا، اگر نہ ہوتا علی تو عمر ہلاک ہو جاتا، مطلب علی ہے تو عمر ہلاک نہیں ہو رہا۔ یہ ایک واقعہ ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے، تو حضرت علی نے مشورہ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوتا، یعنی یہ فیصلہ جو ہے نا جو ہے اس میں نقصان ہو جاتا۔ 14 لام مفتوح برائے تاکید، جیسے لا زید یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، لیکن یہ جملے میں کوئی عمل کوئی نہیں کرتا، اسم پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ لا زید افضل من عمر، ضرور زید افضل ہے عمر سے۔ ما بمانا مادام، ما بمانا مادام، ٹھیک ہے، یہ بھی جیسے جیسے اقوم ما جلس الامیر، میں کھڑا ہوتا ہوں جب تک، مادام یعنی جب تک امیر بیٹھا ہے میں نے کھڑا ہونا ہے، جلس امیر بیٹھا ہوا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے کھڑا ہونا ہے۔ حروف عطف یہ بھی غیر عاملہ ہوتے ہیں، صرف عطف کے لیے آتے ہیں، یہ 10 ہیں، جیسے واو فا ثم حتی اما او ام لا بل لیکن، جیسے میں حدیث میں بار بار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے ابھی ہم نے قرآن پاک میں پڑھا آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و ملائکتہ و کتب، یہ حروف عطف صرف عطف کا معنی دیتے ہیں، عمل کوئی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، عمل تو باللہ کیا نا، باللہ، باقی جیسے باللہ ہوا پھر و ملائکتہ و کتبہ، تو واؤ نے عمل کوئی نہیں کیا، یعنی صرف عاملہ نہیں ہے، غیر عاملہ ہے، لیکن عطف کے لیے معنی اس کا الگ معنی ہے، اس کے الگ اس کی اہمیت ہے، لیکن جملوں میں یا اسم میں یا فعل میں یہ عمل نہیں کرتا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم الصرف اولین، مضارع پڑھا تھا ہم نے، بلن اور بلم، اب لام تاکید با نون تاکید کی گردان ہے، جیسے یعنی لام تاکید با نون تاکید، یعنی لام تاکید بھی ہوگی اور نون تاکید بھی ہوگی، پھر نون تاکید کی 2 قسمیں، لام تاکید ثقیلہ، لام تاکید ثقیلہ یعنی مشدد، اور لام تاکید خفیفہ یعنی مخفف، ٹھیک ہے، تو لا یفعلن ضرور کرے گا وہ ایک آدمی، یہ تاکید آگے لا یفعلن، لا یفعلان لا یفعلن، لا یفعلن یفعلو تھا لام ڈالیں، ٹھیک ہے، یفعلو تو اس پہ لا یفعلن ہو گیا، لا یفعلان لا یفعلن، لا تفعلن لا تفعلان لا یفعلنان، لا تفعلن لا تفعلان لا تفعلن، لا تفعلن لا تفعلان لا تفعلنان لا افعلن لا نفعلن، یہ تمام سیغوں میں ثقیل آتی ہے۔ مجھول کیا گیا لا یفعلن لا یفعلان لا یفعلن، لا تفعلن لا تفعلان لا یفعلنان، لا تفعلن لا تفعلان لا تفعلن، لا تفعلن لا تفعلان لا تفعلان لا تفعلان لا تفعلنان لا افعلن لا نفعلن، لا تفعلنان، آگے اس کی وضاحت آ رہی ہو آپ ضرور دیکھیے گا۔ آگے خفیف لا یفعلن، ٹھیک ہے، لا یفعلن تسنیہ نہیں ہے، اس میں تسنیہ نہیں ہے، چاروں جو تسنیہ ہیں
غائب کے 2 اور حاضر کے 2، چاروں تسنیہ نہیں، اور جمع مؤنث نہیں ہے، جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر 6 نہیں ہے، باقی اس میں 8 ہے۔ لیفعلن لیفعلن لتفعلن 2 نہیں ہے، لتفعلن 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 لافعلن لا نفعلن، ادھر لا يفعلن لا يفعلن لتفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا افعلن لا نفعلن۔ آگے قاعدہ دیکھیے، اس کی گردان بہت اہم ہے، لازمی ہے، خفیفہ کی بھی اور ثقیلہ کی بھی۔ قاعدہ، نون تاکید 2 طرح کا ہوتا ہے، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ ہوتا ہے۔ نون ثقیلہ مشدد کو کہتے ہیں اور خفیفہ ساکن کو کہتے ہیں۔ نون ثقیلہ 14 سیغوں میں آتا ہے، نون خفیفہ صرف 8 سیغوں میں آتا ہے، باقی 6 سیغوں میں جن میں نون ثقیلہ سے پہلے الف نہیں آتا، یعنی تثنیہ والے نہیں آتے۔ لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بحث لام تاکید بانون ثقیلہ، اس کو بنانے کا قاعدہ کہ مضارع مثبت کے شروع میں لام تاکید لاؤ، یفعلو سے لا یفعلو، اور آخر میں نون ثقیلہ لگا دو۔ 7 سیغوں میں نون اعرابی، جہاں یفعلان آتا ہے نا، نون اعرابی گرا دو، ٹھیک ہے، تو کیا لا یفعلان ہے، صرف لا یفعلان نہیں ہو جائے گا، نون وہ گر جائے گا، ثقیلہ آ جائے گا۔ اچھا گرا دو۔ اچھا، جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث جو مذکر حاضر کے صیغوں میں واو جو آتا ہے نا، یفعلون تفعلون، وہ واو گرا دو، ٹھیک ہے، تو لا یفعلون سے لا یفعلن ہو جائے گا، یفعلون ہے، لام شروع میں لائے نا، تو آخر میں ثقیلہ، تو واو کو گرا دو، لا یفعلن، کیا کر دیا، لا یفعلن۔ اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں تفعلین، یا سے گرا دو، تفعلن ہو جائے گا، لا تفعلن۔ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے الف لاتے ہیں، یفعلنا تو لا یفعلنان، ٹھیک ہے، تاکہ نون جمع مؤنث اور نون ثقیلہ کے جمع ہونے میں صیغہ ثقیل نہ ہو جائے۔ اس الف کو الف فاصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے کو جدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ لتفعلنان، لتفعلنان، ٹھیک ہے، اور ادھر ہے لیفعلنان، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا جی، یہ یہاں تک بات ہو گئی۔ جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر نون ثقیلہ سے پہلے الف بڑھا دو تاکہ نون جمع مؤنث اور نون ثقیلہ جمع مؤنث ثقیلہ، یہ ہو گیا، الف کو فاصل کہتے ہیں، یہ بھی ہو گیا۔ نون ثقیلہ سے پہلے 6 سیغوں میں یعنی 4 تثنیہ اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں الف ہو جاتا ہے، یفعلان سے لا یفعلان۔ اور جمع مذکر غائب و جمع مذکر حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے پیش ہوتا ہے، لا یفعلن، پیش سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صیغہ کون سا جمع جو ہے وہ غائب، جمع غائب کا ہے، مذکر کا ہے، یفعلون لا یفعلون لا یفعلن ہو جائے گا، لا تفعلن ہو جائے گا۔ اچھا، واحد مؤنث غائب کا، واحد مؤنث غائب واحد مذکر حاضر اور متکلم کے صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے زبر آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ جیسے یفعلو تفعلو افعلو نفعلو سے کیا ہو جائے گا، لا یفعلن لتفعلن لتفعلن لا افعلن لا نفعلن۔ اس کو پڑھیں گے، بعد پریکٹس کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ الف کے بعد نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے، جو تثنیہ کے صیغے، باقی صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، الف کے بعد یہ دیکھیں نا، الف آ گیا نا تو لا تفعلن ہی ہو گیا، باقی لا تفعلن لا تفعلن لا نفعلن، ان میں نون ثقیلہ کیا ہے، مفتوح ہے، یہ بات بتا رہے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے بتائی کہ جو جہاں پیش آتی ہے نا، 5 صیغے جہاں پیش آتی ہے تو وہاں نون جو ہے وہاں کیا آئے گا، زبر آئے گی، لا یفعلن، ٹھیک ہے، لتفعلن لتفعلن لا افعلن لا نفعلن، یہ 5 صیغے، اور 7 جگہ نون اعرابی گر جائے گا تثنیہ کے۔ اور یہ جو ہے نا جمع مذکر غائب، یہ دیکھیں لا یفعلن، یفعلون تھا، لام تاکید ڈال دیا، آخر نون ثقیلہ، تو کیا کہ لا یفعلن، اس نون کو گرا دیا، لا یفعلن، ٹھیک ہے، یہ اس طرح آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اور نون خفیفہ کا بھی وہی قاعدہ ہے جو نون ثقیلہ کا ہے، صرف ساکن اور مشدد کا فرق ہے، باقی 8 صیغوں میں نہیں آتا، 4 تثنیہ کے اور 2 جمع مؤنث غائب اور حاضر کے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قانون شریعت، مسبوق کی تعریف۔
मसबूक ऊपर हमने कल मसला पढ़ा था, मसबूक अपनी छूटी हुई रकातों को अदा करने में मुनफरिद है। यानी जब मसबूक किसे कहेंगे ये बात समझ, यानी मसबूक जो है ना वो होता है, देखें मसबूक वो जो जमात में उस वक्त शामिल हो जबकि कुछ रकातें इमाम पढ़ चुका है, तो उसे क्या कहेंगे मसबूक। और आखिर तक इमाम कहते रहा। मुनफरिद के माना अकेला पढ़ने वाला, जमात साथ न पढ़ने वाला, ठीक है। मुनफरिद वो होता है अकेला पढ़ने वाला। मसबूक जो इमाम एक दो रकात पढ़ के उसके बाद मिला, ठीक है। कहता है मसबूक अपनी छूटी हुई रकातों में अदा करने में मुनफरिद होता है, यानी वो जब बाद में जो रह गई रकातें वो पढ़ेगा तो समझो कि वो अकेला है, उसमें अगर कोई खता हुई है तो सजदा साहब करेगा, लेकिन जो इमाम के साथ पढ़ा है उसके मसाइल है। मसला नंबर 31, मसबूक ने इमाम को कादे में पाया तो इस तरह शामिल होकर पहले नियत करके खड़ा हो और सीधा खड़ा रहने की हालत में तकबीर तहरीमा कहकर फिर दूसरी तकबीर कहता हुआ कादे में जाए, ठीक है। अगर रुकू या सजदा में पाए तब भी यूं ही करे। अगर पहली तकबीर कहने में रुकू की हद तक झुक गया तो नमाज न होगी, यानी तकबीर पूरी सीधी खड़े होकर कहे फिर आगे जाए। मसबूक 4 रकातों वाली नमाज में चौथी रकात में जमात में शामिल हुआ तो इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़ा हो जाए, क्योंकि चौथी में शामिल हो रहा है, खड़ा हो जाए। 1 रकात अल्हम्द और सूरत खात पढ़कर फिर कादा कर ले, फिर खड़ा हो जाए और इसमें भी अल्हम्द और सूरह पढ़े और इस रकात पर कादा ना करे। पहली में क्योंकि इमाम का पढ़ा है, फिर अलग एक पढ़ के फिर कादा करे, फिर उसके बाद पढ़ के कादा ना करे, बल्कि 1 रकात और पढ़े, सिर्फ अल्हम्द के साथ पढ़े और उस आखिरी रकात पर कादा वगैरह करके नमाज ख़त्म करे। यानी अलावा इमाम के साथ वाले कादे के उसको 2 कादे अदा करने होंगे, एक कादा 1 रकात के बाद और दूसरा कादा 2 रकात के बाद। मसबूक मगरिब की तीसरी रकात में शरीक हुआ तो इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़ा हो जाए, अल्हम्द व सूरा के साथ 1 रकात पढ़कर कादा करे, फिर खड़ा हो जाए और अल्हम्द व सूरा पढ़कर रकात पूरी करे। क्योंकि आखिरी रकात में मिला है ना, इमाम ने सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी, तो ये समझो कि इसकी भी आखिरी है, फिर 2 पहली वाली पढ़ेगा, यानी ऐसे जैसे 2 पहली पढ़ते हैं ऐसे पढ़ेगा और कादा खीरा करके नमाज ख़त्म करे। यानी अपनी दोनों रकातों में हर रकात पर कादा करे और दोनों रकात में अल्हम्द और सूरत पढ़े, इसमें भी 2 कादे होंगे इमाम के कादे के अलावा। 4 रकात वाली नमाज की तीसरी रकात में शामिल हुआ तो इमाम के बाद 2 रकात पढ़े और दोनों में अल्हम्द और सूरह पढ़े। पहली रकात छूट गई तो इमाम के बाद 1 रकात पढ़े, अल्हम्द और सूरत पढ़ेगा। पहली रकात छूट गई, बाकी 3 तो इमाम के साथ पढ़ ली ना, जब खड़ा होगा तो जिस तरह पहली पढ़ते ऐसे ही पढ़ेगा। यानी ये है इसका आसान तरीका। यानी जो रकातें छूटी है, पहली 2 रकातें छूटी हैं, दूसरी 2 रकातों में इमाम के साथ मिला है, गोया कि जिन इमाम के साथ जो रकात मिला है वो उसकी हो गई, यानी 2 एंड वाली हुई, इसकी पहली 2 रह गई हैं। जिस तरह पहली 2 पढ़ी जाती हैं ऐसे ही पहली 2 पढ़ेगा। मसला नंबर 36, मसबूक ने भूल कर इमाम के, ये बड़ा अहम मसला है, मसबूक ने भूल के इमाम का सलाम फेर दिया तो नमाज हो गई, भूल गया, पूरी कर ले। अगर बिल्कुल साथ साथ फेरा है तो सजदा साहब भी नहीं है, बिल्कुल इमाम ने सलाम फेर, इसने फेर दिया। अगर इमाम के ज़रा बाद फेरा तो सजदा साहब कर ले, यानी बाद में जब अपनी 1 रकात मुकम्मल कर लेगा उसको सजदा साहब कर ले। और अगर कसदन सलाम फेरा, ये समझ कर कि मुझे भी इमाम के साथ सलाम फेरना है, तो फिर नमाज जाती रहेगी। गलती से फेरा है ना तो फिर खड़ा हो जाए, नहीं जैसे सलाम फेर दिए, बाद में देखा को मेरे साथ वाले इधर उधर वाले तो खड़े हो गए तो मैं भी जो है वो खड़ा हो जाऊं, तो फिर क्या है पूरी कर ले, ठीक है। कब फर्ज तोड़कर जमात में शरीक हो जाए। किसी ने 4 रकात वाली फर्ज नमाज के लिए शुरू की और अभी पहली रकात का सजदा न करने पाया था कि वहीं जमात शुरू हुई तो अपनी नमाज तोड़कर जमात में शरीक हो जाए। और फजर और मगरिब में तो अगर पहली रकात का सजदा भी कर लिया तो भी तोड़कर शरीक हो जाए। 4 रकात वाली नमाज में अगर पहली रकात का सजदा कर लिया तो न तोड़े, बल्कि 1 रकात और पढ़कर 2 पर कादा करके सलाम फेर कर जमात में शामिल हो जाए। यानी 1 रकात और पढ़कर 2 पर कादा करके सलाम फेर कर जमात में शामिल हो जाए। अगर 3 रकातें पूरी पढ़ ली और जमात कायम हुई तो जमात में शामिल नहीं हो सकता, अपनी 4 पूरी करे और बाद में नफल की नीयत से जमात में शामिल हो जाए। मगर असर में शामिल नहीं हो सकता, इसलिए कि असर के बाद नफल जायज़ नहीं है। मसला, 4 रकात वाली नमाज में तीसरी रकात का अभी सजदा न किया था कि जमात हुई तो नमाज तोड़ दे और जमात में शामिल हो जाए। यानी 4 रकात वाली में तीसरी का अभी सजदा नहीं किया था, 2 पढ़ी तो सलाम फेर दे। नमाज तोड़ने के लिए बैठने की जरूरत नहीं,
کھڑے کھڑے توڑنے کی نیت سے ایک طرف سلام پھیر دے۔ مثلا نفل یا سنت یا قضا شروع کی اور جماعت قائم ہوئی تو نماز توڑے، پوری کر کے شامل ہو، البتہ اگر نفل 4 رکعت کی نیت سے شروع کی تو 2 رکعت پر توڑ دے، تیسری اور چوتھی میں ہو تو پوری کرے۔ مثلا جماعت میں ملنے کے لیے نماز توڑنے کا حکم اس وقت ہے جبکہ جماعت اس جگہ قائم ہو جہاں یہ پڑھ رہا ہے۔ اگر یہ گھر میں پڑھ رہا ہے اور مسجد میں جماعت قائم ہوئی تو توڑنے کا حکم نہیں، یا یہ ایک مسجد میں پڑھ رہا ہے اور جماعت دوسری مسجد میں شروع ہوئی تو نہیں توڑ سکتا، اگرچہ ابھی پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تب بھی نہیں توڑ سکتا۔ مثلا قیام، رکوع، سجود اور قعدہ خیرہ میں ترتیب فرض ہے۔ اگر قیام سے پہلے رکوع کر لیا پھر قیام کیا تو وہ رکوع جاتا رہا، اگر بعد قیام پھر رکوع کرے گا تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ یوں ہی رکوع سے پہلے سجدہ کرنے کے بعد اگر رکوع پھر سجدہ کر لیا تو ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ مثلا جو چیزیں نماز میں جو چیزیں فرض ہیں ان میں امام کی پیروی مقتدی پر فرض ہے، یعنی اگر فرض چیزوں سے کوئی کام امام سے پہلے ادا کیا اور امام کے ساتھ یا امام کے ادا کرنے کے بعد ادا نہ کیا تو نماز نہ ہوگی۔ جیسے امام سے پہلے سجدہ کر لیا اور امام ابھی سجدے میں نہ آیا تھا کہ اس نے سر اٹھا لیا، تو اگر امام کے ساتھ یا بعد کو ادا کیا تو نماز ہوگی، ورنہ نہیں۔ یعنی اس نے سجدہ کیا اور امام نے ابھی سجدہ نہیں کیا، یہ اوپر کیا، تو امام جب سجدے میں گیا تو یہ بیٹھا ہی رہا، سجدہ نہیں کیا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ یعنی امام نے سجدہ کیا تو دوبارہ اس کو چاہیے کہ سجدے میں شامل ہو جائے تو پھر ہوگی، ادروائز نہیں۔ مقتدی نے امام سے پہلے سجدہ کیا مگر اس کے سر اٹھانے سے پہلے امام بھی سجدہ میں پہنچ گیا تو سجدہ ہو گیا، مگر مقتدی کو ایسا کرنا حرام ہے۔ مقتدی کو صف کے پیچھے تنہا کھڑا ہونا مکروہ تنزیہ ہے جبکہ صف میں جگہ موجود ہو، اور اگر صف میں جگہ نہ ہو تو حرج نہیں، تنہا پیچھے کھڑا ہے، حرج نہیں۔ ہاں، اور اگر کسی کو صف میں سے کھینچ لے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو تو یہ اچھا ہے، مگر یہ خیال رہے کہ جس کو کھینچے وہ اس مسئلے کو جانتا ہو، کہیں اس کو کھینچنے سے اپنی نماز نہ توڑ دے وہ شخص۔ اور چاہیے کہ یہ کسی کو اشارہ کرے اور اسے یہ چاہیے کہ پیچھے نہ ہٹے، اس پر سے کراہت دور ہو جائے گی، یعنی اس آدمی سے کراہت دور ہو جائے گی۔ مثلا مطلب یہ کہ اگر کسی کو بتا تو پھر اشارے سے یا ہاتھ لگا کر پیچھے ان کو کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں مسئلہ پتا، اکیلا ہی پیچھے کھڑا ہو جائے، شاید پیچھے کوئی وضو کر رہا وہ اس میں شامل ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکات المصابیح، الفصل الثالث، تیسری فصل، کتاب الایمان۔ عن عبادہ بن الصامت، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ہم نے کل پڑھا تھا منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف جس میں علامات انصراف یعنی غیر منصرف کے 9 جو اسباب ہیں وہ نہ پائے جائیں، اور غیر منصرف جس میں وہ 9 علامات میں سے کوئی 2 یا 1 جو 2 کے قائم مقام پائی جائے تو اس پر کسرہ تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ 9 اسباب منع صرف اس کو کہتے ہیں، یعنی اسباب منع صرف پائے جائیں تو پھر وہ کسرہ تنوین اس پر نہیں آئے گی، اور اسباب منع صرف نہ پائے جائے تو پھر کسرہ بھی آ سکتا، تنوین بھی۔ تو عبادہ، تو یہ ان سے تو عبادتین ہونا چاہیے، کیوں ان آ گیا، لیکن یہاں عبادہ ہے اس لیے کہ ایک تو اس میں علم ہے 9 اسباب میں سے، دوسرا اس میں تانیث کی تا ہے، 2 اس میں پائے گئے سبب، تو 2 سبب پائے جانے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے، اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آئے گی۔ اسی عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ یقول، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، من شاہد، جو گواہی دے کہ اللہ الہ، کوئی خدا نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ کے سوا، وان محمد، اور محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ تو ان حرف مشبہ بالفعل، محمد اس کا اسم، رسول مضاف، اللہ اس میں جلد مضاف ہے، مضاف اس کا مل جائے گا خبر۔ تو ان محمد، بے شک محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول، یہ گواہی دے۔ حرم اللہ، حرم فعل، اللہ فاعل، حرم اللہ، اللہ نے حرام کر دیا، علی اس پر، علیہ اللہ حرف جر، ہو ضمیر مجرور اس پر، کس کو؟ النار، آگ کو۔ اس طرح عربی پڑھیں گے تو تھوڑا سا صرف نحو کو دیکھیں گے تو ہمیں عبارت میں آسانی۔ حرم اللہ، حرم فعل، اللہ اس کا فاعل،
حرم اللہ، اللہ نے حرام قرار دیا علیہ اس پر النار آگ کو، یعنی جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہے، اس پر جہنم حرام ہے، یعنی وہ جنتی ہے۔ وعن عثمان، عثمانہ پڑھیں گے، یہ بھی غیر منصرف، کیونکہ ہم نے پڑھا کل کہ الف نون زائدتان، کسی بھی اسم کے آخر میں الف نون آ جائے، اور یہ بھی کیا ہے اسباب منع صرف میں سے کہ یہ ایک سبب ہے، اور دوسرا اس میں کیا عثمان، ایک تو نام ہے، دوسرا الف نون زائدتان ہے، دو سبب اس میں پائے جائے، اس لیے عثمان، فرحان، خاقان، یہ کیا ہے، یہ غیر منصرف ہوتا ہے، ان پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، جو غیر منصرف ہوتا ہے اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ عن عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال یعنی ہوا ضمیر اس کا فاعل جو لوٹ رہی ہے عثمان کی طرف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، اب یہ قال پھر رسول اللہ اس کا فاعل، رسول مضاف، اللہ اسم جلالت مضاف ہے، تو یہ مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر فاعل بن جائے گا قال کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، من جو شخص مات فوت ہوا، من، تو یہ من اس لیے کہ من نہیں آئے گا، کیونکہ من آگے جو ہے نا فعل ہے، تو من جو آتا ہے نا وہ اسم کے لیے آتا ہے، علامت اسم جو ان میں سے ایک من حرف جر ہے، تو یہاں من ہوگا، من جو مات فوت ہوا، وہ یعلم، وہ جانتا ہے کہ انہ بے شک وہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مگر خدا، داخل جنت، وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جانتا، یعنی یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنتی ہے۔ وعن جابرین، اب یہ جابرین یہ منصرف ہے کیونکہ اس میں کوئی علامت انصراف نہیں ہے، اسباب منصرف میں سے کوئی سبب نہیں ہے۔ وعن جابرین، یہ 9 سبب میں سے 2 نہیں ہے اس میں، جابر سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم، ثنتان، 2 موجبتان واجب کرنے والی ہیں، باعث موجب میں، کون سی 2 چیزیں؟ قال رجل، ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ کے رسول، مل موجبتان، کیا مطلب موجبتان، یعنی واجب کرنے والی کیا چیزیں؟ فرمایا، قال فرمایا، من مات، جو فوت ہوا، یشرکو باللہ، شریک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، شیئن، کسی کو بھی، داخل النار، جہنم میں داخل ہوگا۔ ومن، اور جو من مات فوت ہوا، لا یشرک باللہ شیئن، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، داخل جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ 2 چیزیں ہیں، جو شرک کرتا ہے وہ جہنم میں، جو شرک نہیں کرتا وہ جنت میں۔ وعن ابی ہریرہ، ابی ہریرہ غیر منصرف ہے، کیوں کہ ابو ہریرہ نام میں دوسرا علامت تانیث آ گئی ہے۔ وعن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، کننا قعودا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، حول رسول اللہ، رسول اللہ کے ارد گرد، ومعنا، اور ہمارے ساتھ، ابو بکر و عمرہ، کیونکہ غیر منصرف ہے، ایک عدل ہے اس میں، ایک نام ہے، تو ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر تھے رضی اللہ عنہ، فی نفرن، اس گروہ میں، فقام رسول اللہ، آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، من بین اظہرنا، ہمارے سامنے، فعلینا، تو ہم پر کچھ، یعنی جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام تھوڑی دیر کر دیا آپ علیہ السلام، وخشینا، ہمیں یعنی کہ ڈر لگا، ان یقطع دوننا، کہ ہمارے علاوہ کہیں آپ علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا دے، فضانا، ہم غمگین ہوئے، پریشان ہو گئے، فقمنا، تو ہم کھڑے ہوئے، فکن، تو اور میں، اولو، سب سے پہلے، من فضا، جو اس بارے میں پریشان ہوا، سب سے پہلے میں آدمی تھا، فخرج، تو پھر میں نکلا، ابتغی، کہ ڈھونڈوں، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، حتی آیا کہ اتیت، میں آیا، حائطن، ایک باغ میں، للانصار، انصاری کا باغ تھا، علی بنی نجار، بنی نجار کا، انصار میں سے پھر بنی نجار کا باغ تھا، فساور، تو بھی، تو میں پھر ادھر ادھر لپکنے لگا، دیکھنے لگا، حل اجد لہو بابن، میں دیکھ رہا تھا کہ شاید کوئی دروازہ مل جائے، فلم اجد، مجھے کوئی دروازہ نظر نہیں آیا، فاذا ربیون، تو ایک نالی تھی وہاں، یدخل، داخل ہوتی تھی، فی جوف حائطن، یعنی جوف یعنی درمیان میں، اس باغ کے درمیان سے نالی گزرتی تھی، وہ من بیر خارجہ، باہر کے کنویں کی طرف سے، والربیع الجدول، وہ جو تھی، کیا کہتے ہیں، نالی تھی، ٹھیک ہے نا، قال، بڑی تھی نالی، قال، یعنی کہ جدول، والربیع والجدول، یعنی کہ یہ یہاں لفظ ہے کہ والربیع سے مراد جو ہے وہ نالی تھی، قال کہتے ہیں، فحتفظت، تو میں اپنے آپ کو سمیٹ کے، فدخلت، داخل ہوا، علی رسول اللہ، آپ علیہ السلام کے پاس، یعنی وہ جو نالی تھی اس کے اندر سے اپنے آپ کو لپیٹ کے داخل ہوا، فقال، آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ ہو؟ فقلت، میں نے کہا، نام یا رسول اللہ،
قال ما شانو کا تمہیں کیا ہو گیا؟ فقلت میں نے کہا کنت یا رسول اللہ بین اظہرنی آپ ہمارے سامنے تھے، فقمت پھر آپ کھڑے ہو گئے، فابطأت علینا تو ہم پر آپ نے یہ کیا کہ آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، یعنی ہم انتظار کرنے لگے، فخشین ہمیں خوف لگا ان تقطع دوننا کہ ہمارے علاوہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ففزعنا ہم ڈر گئے، فکنت اور میں اول من فزع سب سے پہلے مجھے اس خوف لائق ہوا، فاتیت هذا الحائط میں اس باغ میں آیا، فاحتفظت میں اپنے آپ کو سمیٹ کے آیا، کما یحتفظ الثعلب جس طرح ایک بھیڑیا یوں جو ہے وہ نالی میں گزرتا ہے، اسی طرح میں جو ہے نا یہاں سے نکل آیا، وہؤلاء الناس اور یہ لوگ ورائی میرے پیچھے لوگ ہیں جو آپ کو ڈھونڈ رہے، فقال آپ علیہ السلام یا ابا ہریرہ اے ابو ہریرہ، وآتانی نعلی آپ علیہ السلام نے مجھے اپنی نالین دی، فقال نالین یعنی ہماری تو جوتیاں ہوں گی، نبی علیہ السلام کے لیے کہیں گے تو نالین، آپ علیہ السلام نالین دی، فقال فرمایا اذهب چلا جا، بے نالی یہ میری نالین لے کے جا، ہاتھیں دونوں، فمن لقیک جو بھی تجھے ملے نا، من ورائی هذا الحائط اس باغ کے پیچھے، یشہد اور وہ گواہی دے رہا ہو کہ اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مستقین یقین کے ساتھ بہا اس کلمے کے یقین کے ساتھ، قلبہ اس کا دل اس یقین کے ساتھ بھرا ہوا ہے، فبشروا بالجنہ اسے جنت کی خوشخبری دو، جاؤ جو بھی تمہیں ملے نا، یعنی جو بھی یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یعنی مسلمان ہے، تو اسے جنت کی خوشخبری دو، فکانا کہتے ہیں اول من لقیت عمر سب سے پہلے جس سے میں ملا وہ تھے حضرت عمر، لقیت عمر آنا چاہیے، عمرو نہیں ہوگا، کاتب سے غلطی ہو گئی کیونکہ لقیت فعل بفاعل عمر مفعول ہوگا نا، فقال کہتے ہیں حضرت عمر ما ہاتان نالان یہ دو کیا ہے بھئی نالین کس کی کیا ہے، یا ابو ہریرہ یا ابو ہریرہ، ٹھیک ہے پڑھا نا، ابن اخن ہمن فمن ہم نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، ابا ابو ابا ابو کا ابا کا حالت رفع میں ابو، حالت نصبی میں ابا آئے گا، تو یا آ گیا نا، تو آپ کو پتا ہے کہ یا کا جو یا حرف ندا آگے منادا ہوتا ہے، منادا اگر مضاف ہو آگے تو منصوب ہوتا ہے، یا ابا ہریرہ اے ابو ہریرہ، یہ احادیث قرآن سے اصول نکالے گئے ہیں، اے ابو ہریرہ قلت میں نے کہا ہاتان نالا رسول اللہ، انہوں نے پوچھا نا یہ نالین کس کی کیا کر رہے ہو، میں نے کہا آپ علیہ السلام کی نالین ہے، بعثنی بہما حضور نے یہ مجھے دے کر بھیجا ہے، فرمایا من لقیت جس سے میں ملوں، یشہد گواہی دے اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مستقیما بہا قلب اس کا دل یقین کے ساتھ ہو اس کلمے کے ساتھ، بشرتہ تو میں اسے خوشخبری دوں بالجنت جنت کی، فضرب عمر مارا عمر نے بین ثدیہ میرے سینے پر مارا، عمر نے دھکا مارا، فخرفت لاستی تو میں اپنے سرین کے بل نیچے جا کے گرا، دھکا مجھے مارا، بڑے تگڑے تھے عمر، فقال فرمایا ارجع لوٹ جا یا ابا ہریرہ اے ابو ہریرہ باہر یعنی واپس چلا جا نبی علیہ السلام کے پاس جا، فرجعت الی رسول اللہ تو میں تو نبی علیہ السلام کے پاس پھر لوٹا، فاجحشت بالبکاء میں روتا ہوا گیا آپ علیہ السلام کے پاس، وراکبنی عمر واذا هو علی اثری عمر بھی پیچھے آ گئے میرے چلتے ہوئے، فقال رسول اللہ آپ علیہ السلام فرمایا ما لک یا ابا ہریرہ یہ ابو ہریرہ تجھے کیا ہوا ہے، فقلت میں روتا ہوا آ گیا، فقلت میں نے کہا یا رسول اللہ کی تو عمر اب آ گیا نا عمر ہے، میں عمر سے ملا، فاخبرتہ میں نے اسے یہ بات بتائی بالذی بعثتنی جو آپ نے مجھے بھیجا تھا، بھی یہ دے کے سارا کچھ، فضرب بین ثدییہ ثدی یعنی سینے میرے سینے پر مارا، ضربتن ذرا زور سے مارا، خررت لاستی میں تو سرین کے بل جا کے پیچھے گرا، کلا بازی کھا کے جسے ہم کہتے ہیں کلا بازی کھا کے پیچھے گرا، فقال تو حضرت عمر کا ارجع لوٹ جا، انہوں نے یہ کہا مجھے یا رسول اللہ، فقال رسول اللہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا عمر اے عمر، اب یہاں کہیں گے یا عمرو کیونکہ حرف ندا ہے نا، اور عمر مفرد معرفہ ہے، تو مفرد معرفہ ہو تو پھر یا عمرو کہیں گے، یہ جو اپنے نحو پڑھی نا بڑے کام آئے گی آپ کی نحو صرف، ما حملک علی ما فعلت تجھے کس چیز نے اس چیز پہ ابھارا ہے کہ تو یہ سارا کچھ کرے، تو نے کیوں مارا، یہ سارا کچھ کیوں کیا ہے، قال عرض کیا رسول اللہ کے رسول بی ابی انت و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ابعثت ابا ہریرہ
کیا آپ نے بھیجا ابو ہریرہ کو بے نعلیک اپنی نالین دیکھے کہ من لاقی کہ جو بھی ملے اس کو ابو ہریرہ کو یشہدو اور وہ گواہی دے کہ اللہ الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے مستقنن بہا قلب اس کا دل مستحکم ہو یعنی یقین کے ساتھ وہ گواہی دے بشر ہو وہ خوشخبری دے ابو ہریرہ اس کو بالجنت جنت کی قال حضور فرمایا نعم ہاں میں نے سارا کچھ کہا ہے قال عرض کیا تو عمر نے فلا تفعل یا رسول ایسا مت کیجیے ایسا مت کیجیے ہاں فإنی اخشا میں ڈرتا ہوں ان یتکل الناس علیہ لوگ اس پر توکل کر لیں گے بس کلمہ پڑھ لیا کہیں گے ہر چیز ختم بس لوگ اسی پر آسرا کر لیں گے توکل کر لیں گے ٹھیک ہے فخلہم یا رسول اللہ انہیں چھوڑ دیں یا عمل کریں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا فقال رسول اللہ آپ نے فرمایا فخلہم چھوڑ دیں ان کو فخلہم پڑھیں گے فخلی چھوڑ دیں ان کو تو اس حدیث سے ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیا فرمایا تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا آپ علیہ السلام نے مشورہ کو قبول فرمایا تو فخلہم انہیں چھوڑ دیں ٹھیک ہے جی کہ یہ عمل کرتے رہیں حدیث نمبر 40-39 وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دوسری روایت قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام مفاتیح الجنہ جنت کی چابی شہادت اللہ الہ الا اللہ کیا ہے جی شہادت اللہ الہ الا اللہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں الحمدللہ مسلمان ہیں ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اور اشہد میں گواہی دیتا ہوں نشہد اللہ الہ الا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں نشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو یہ کلمہ پڑھتے جائیے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم